السلام علیکم۔ کشمیر کے آتش دان پر پاکستان اور بھارت کے درمیان مفاہمت کی ہنڈیا پر کوئی کھچڑی پکنے کی افواہیں اس وقت دوبارہ چل پڑی ہیں جب 4 سال سے زیادہ عرصے سے خانہ نظر بند کشمیر کے سیاسی اور مذہبی رہنما میر وائز عمر فاروق کو پہلی بار دہلی میں دیکھا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی اچانک دہلی میں موجودگی نے کشمیر کی سیاست میں کئی افواہوں اور سوالات کو جنم دیا۔ کشمیر کے معروف اخبار نویس یوسف جمیل نے بھارت کے اخبار دکن ہیرالڈ میں بھی اپنی ایک سٹوری لکھی ہے اور جس میں یہ تسلیم کیا ہے کہ میر وائز عمر فاروق کو اچانک دہلی میں پہنچنے دینا اور وہاں ان کی موجودگی سیاسی حلقوں میں افواہوں کا باعث بن گئی ہے۔ یوسف جمیل کے مطابق میر وائز عمر فاروق کے ذرائع نے اس دورے کو خالصتاً ذاتی قرار دیا ہے کیونکہ اس دورے میں ان کے ساتھ والدہ اور دیگر اہل خانہ بھی ہیں۔ انہیں کشمیر سے باہر سفر کرنے کی اجازت ریاستی انتظامیہ یعنی نریندر مودی کے نمائندے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے دی ہے۔ بھارت کی طرف سے میر وائز عمر فاروق کو 4 سال تک نظر بند رکھا گیا اور جب بھی انہوں نے عوام سے رابطے کے لیے گھر سے نکلنے کی کوشش کی تو اسے ناکام بنا دیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ کشمیر کی سب سے بڑی دینی علامت اور مرکز جامع مسجد سری نگر کو برسہ برس سے خاردار تاروں کے پیچھے مکفل رکھا گیا۔ بھارت کی کسی عدالت نے میر وائز عمر فاروق کی رہائی کا حکم دیا ہے اور نہ ہی اس حوالے سے عدالت سے رجوع کیا گیا تھا۔ اس لحاظ سے میر وائز کی نقل و حرکت پر پابندیوں میں کمی کو ایک سیاسی فیصلہ کہا جا سکتا ہے اور یہ فیصلہ بھارتی حکومت نے برضا و رغبت نہیں کیا ہو بلکہ کسی نہ کسی پس پردہ سفارتکاری اور دباؤ اور ڈیل کا نتیجہ ہو سکتا ہے جن میں عرب ملکوں اور مغربی ممالک کے دباؤ کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ گزشتہ برس ستمبر میں میر وائز عمر فاروق کی نظر بندی کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا مگر اس کے بعد انہیں صرف 3 بار جامع مسجد میں خطبہ جمعہ دینے کی اجازت ملی اور وہ جب بھی جامع مسجد کی طرف چل پڑتے پولیس انہیں روک کر واپس گھر میں دھکیل دیتی۔ ایسے میں میر وائز عمر فاروق کا گھر سے نکل کر دہلی پہنچنا سیاسی حلقوں میں چمگوئیوں کا باعث بن گیا ہے تو یہ بات ناقابل فہم نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں کشمیر کے محاذ پر پاکستان اور بھارت کے درمیان جس مفاہمت کے آثار ہیں یہ اس سفر کی جانب اعتماد سازی کا ایک قدم بھی معلوم ہوتا ہے۔ میر وائز عمر فاروق کو 70 کی دہائی کی طرح ایک بڑے رول کے لیے بھی تیار کیا جا سکتا ہے۔ کشمیر میں حریت پسند کیمپ کے ساتھ معاملہ طے کیے بغیر پاکستان اور بھارت کے درمیان دوستی اور تعاون و تعلق کی کوئی بیل منڈی نہیں چڑھ سکتی۔ حریت کیمپ کو دہلی کے جو ساتھ راہ و رسم پر آمادہ کرنے کے لیے پاکستان کا کردار اہم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حریت کیمپ اور حریت جذبات 2 الگ معاملات ہیں۔ حریت کیمپ کا مطلب سیاسی قیادت ہے اور حریت جذبات کا تعلق عام کشمیری سے ہے۔ پاکستان یا کوئی عرب ملک حریت کیمپ پر اپنا اثر رسوخ تو استعمال کر سکتا ہے مگر عام انسان میں حریت پسندانہ جذبات کو کنٹرول کرنے کا کوئی ریموٹ ابھی تک ایجاد نہیں ہوا۔ حریت کیمپ اور حریت جذبات میں مطابقت اور ہم آہنگی نہ رہے تو اس کا نتیجہ 1975 کے اندرا عبداللہ ایکارڈ کی صورت میں برآمد ہو سکتا ہے جب شیخ عبداللہ کے دور کے حریت کیمپ نے اسلام آباد کی خاموش تائید سے ایک فیصلہ تو کر لیا مگر حریت جذبات نے اس فیصلے سے دوری اختیار کرنا شروع کی اور یوں اندرا عبداللہ ایکارڈ کے ساتھ شیخ عبداللہ ایک اور سائڈ پہ کھڑے رہے جبکہ کشمیر کی جو قالین ہے وہ ان کی قدموں تلے سے رفتہ رفتہ کھسکنے لگی۔ اسی دوران جماعت اسلامی کے رہنما سینیٹر مشتاق احمد خان کا ایک ویڈیو کلپ ان دنوں سوشل میڈیا میں زیر گردش ہے جس میں وہ انکشاف کر رہے ہیں کہ سینٹ کی کمیٹی برائے خارجہ کے اجلاسوں میں متعدد بار سابق آرمی چیف
جنرل قمر جاوید باجوہ نے پارلیمنٹیرینز کو بتایا کہ مسئلہ کشمیر کو 10 سال کے لیے فریز کر کے پاکستان کی معیشت پر توجہ دینا ہوگی۔ مشتاق احمد خان کے بقول ان باتوں سے چڑ کر ایک سینیٹر نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ 10 سال تک ہمیں صرف ترانوں پر ہی گزارا کرنا ہوگا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ڈاکٹرائن کے بارے میں سینیٹر مشتاق احمد خان کا یہ پہلا انکشاف نہیں ہے، بلکہ کئی صحافی بھی ایسی ہی باتوں کی گواہی دے چکے ہیں۔ جاوید چودھری کے ساتھ تو جنرل باجوہ انٹرویو میں بھی سب کچھ کھل کر تسلیم کر چکے ہیں، لیکن باہر سے جو گواہی آئی ہے وہ سینئر صحافی حامد میر اور نسیم زہرا صاحبہ کی ہے کہ جنہوں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ جنرل مشرف نے ان کے سامنے بھی ایسی ہی باتیں کی تھی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ جس کشمیر پالیسی کی بنیاد رکھ چکے ہیں وہ اب ایک تناور درخت بن کر اپنی جڑیں پھیلا چکی ہے۔ اس پالیسی کے روب عمل آنے کے ہی دور میں بھارت نے نہایت آسانی کے ساتھ مقبوضہ جموں و کشمیر کی ریاست کی الگ شناخت کو مٹا ڈالا اور پاکستان منہ دیکھتا رہ گیا۔ کشمیری حیران و ششدر اور ایسے سکتے کی کیفیت میں چلے گئے جو برسوں بعد بھی ٹوٹنے نہیں پایا۔ اب بھارت کے کائیاں اور تجربہ کار وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے بنگلورو میں اپنی کتاب وائی انڈیا میٹرز کی تقریب رونمائی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ 1948 میں مغربی ملکوں کو غیر جانبدار ثالث اور فریق سمجھ کر کشمیر کا مقدمہ اقوام متحدہ میں لے جانا ایک بنیادی غلطی تھی، کیونکہ ان ملکوں نے اپنی جیو پولیٹیکل ایجنڈے کے تحت کشمیر کو بھارت کی کمزوری بنا دیا اور وہ اسے ہماری کلائی مروڑنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ایس جے شنکر کے مطابق 1970 میں ہی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ کشمیر کا مقدمہ اقوام متحدہ میں لے جانا ہماری غلطی اور کمزوری تھی، اور ہم نے کشمیر کی خصوصی شناخت ختم کر کے وہ کھڑکی ہی بند کر دی جو ہم نے 1948 میں اپنی بے وقوفی سے کھولی تھی۔ ایس جے شنکر کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 370 کے ملک کے اندر اور ملک کے باہر اثرات پڑنے تھے، اس لیے آرٹیکل کو ختم کرنے میں کئی دہائیاں لگیں۔ ایس جے شنکر نے دہائیوں کے تک جو انتظار کی بات کی ہے وہ حقیقت میں پاکستان اور عالمی طاقتوں کے رد عمل کا خوف تھا۔ کشمیر میں مظاہروں اور ہنگاموں کا خدشہ تھا۔ جب بھارت نے پاکستان کو معاشی طور پر مکمل مفلوج، بے دست و پا اور عرب ملکوں کے رحم و کرم پر دیکھا تو مغربی ملکوں بالخصوص امریکہ اور پاکستان کی طرف بظاہر جھکے ہوئے پلڑے کو 9/11 کے واقعات کے بعد کوشش پہم سے اپنی جانب جھکا دیا اور اس نے ایک ہی وار کر کے وہ قصہ تمام کر دیا۔ اس لمحے پاکستان کے دوست اور معاشی مددگار اور مربی بھی معاملہ رفع دفع کرنے بیچ میں آ گئے اور بھارت نے اپنے دیرینہ منصوبے کو نہایت آسانی کے ساتھ عملی جامہ پہنا لیا۔ بھارت جس خوف کی بنیاد پر برسوں فیصلے سے ہچکچاتا رہا وہ محض ایک واہمہ ہی نکلا، اور شاید اس کمزور رد عمل کو دیکھ کر انہیں یہ وقت ضائع کرنے کا بھی افسوس ہو رہا ہوگا۔ اب کشمیر جنوبی ایشیا کے کینوس پر ایک خاکہ ہے، برش بھارت کے ہاتھ میں ہے اور وہ جیسے چاہتا ہے اس پر رنگوں کی لکیریں کھینچ رہا ہے، اور باقی سب فریق کینوس پر بکھرتے زعفرانی رنگوں کو ایک تماشائی کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں۔ ایسے میں آزاد کشمیر کے سیاستدانوں اور مقبوضہ کشمیر کے حریت نمائندوں کی دبی دبی سی آوازیں حلق سے بلند ہوتی ہیں، جن سے یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ احتجاج ہو رہا ہے یا فریاد کی جا رہی ہے یا گلہ صاف کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کشمیر پر بھارت نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے کہ جسے آزاد کشمیر کی کمزور قیادت کی آہ و فغاں سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی نغموں اور ترانوں سے زمینی صورتحال کو بدلا جا سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو صورتحال اب ڈیولپ ہو گئی ہے اس میں بہت واضح طور پر لگتا ہے کہ بھارت اپنا جو ایجنڈا ہے اس کو آگے بڑھا رہا ہے، اور بھارت کا ہاتھ روکنے والا عملی طور پر کوئی نہیں ہے۔ اور ایسے میں آزاد کشمیر کی قیادت اور راولپنڈی میں مقیم حریت کانفرنس جو ہے وہ حالات کے طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ جو قدم اٹھ گیا ہے وہ بہت بڑا ہے، پانی ان کے سروں سے اوپر گزر رہا ہے۔ بھارت کے
اس اقدام کو اگر مسترد کیا جاتا ہے مظفر آباد میں یا اسلام آباد میں بیٹھ کر، تو اسے بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، کیونکہ بھارت کشمیر کے کینوس پر اپنی پسند کی تصویر بنا رہا ہے، لے دے کر اب ساری امیدیں کشمیریوں کے جذبہ آزادی اور ان کے شوق مزاحمت سے وابستہ ہو کر رہ گئی ہیں۔ اس تناظر میں حقیقت یہی ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کا پائیدار حل وحدت اور حق خود ارادیت کی بنیاد پر ہی نکل سکتا ہے، جیسا کہ حریت کانفرنس اور آزاد کشمیر کی قیادت نے ایک سیمینار کے بعد مشترکہ اعلامیے میں کہا ہے۔ اور اس کے سوا جو کوشش ہوگی وہ محض لیپا پوتی ہوگی، اور لیپا پوتی کا وہی انجام ہوتا ہے جو آج غزہ میں معاہدہ اوسلو کا ہو رہا ہے۔ فلسطین کے مسئلے کی طرح جنوبی ایشیا کا یہ آتش فشاں بھی سلگتا اور وقفے سے لاوا اگلتا رہے گا، کیونکہ ہر دو جگہوں پر فرزندان زمین سیاسی شکست کے باوجود ذہنی شکست قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو ایسے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو کشمیر کی محاذ پر ایک پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ایک نامہ و پیام باجوہ ڈاکٹرین سے شروع ہوا تھا، اس پر آگے چل کر اس کی اور زیادہ واضح ہونے کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں، اور کچھ اشارے ملنا شروع ہو گئے ہیں کہ آگے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی جو گاڑی ہے اس کے لیے خاصی راہ ہموار ہو چکی ہے۔